صاحب جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ کچھ لوگ اسے لعنت بھی کہتے ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں افراد و تفرید کام جو ہیں وہ زیادہ معاشرے میں شکار ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جہیز کو لعنت کہا جاتا ہے، برا کہا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور دوسری طرف جو ہے بعض جواز کی حد تک جو ہے وہ فتح وجات کا سلسلہ جو ہے جاری ساری ہے۔ ہر بندے کو تحقیق ہر آدمی کی مختلف بھی ہو سکتی ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو اختلاف ہو تو اپنا اختلاف اپنی حد تک آپ اپنے احباب کو بیان کریں۔ ہم اپنی جو ہے علم کے مطابق ایک اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز کا جو ہے لغوی معنی وہ یہ ہے کہ تیاری، یعنی عورت کی تیاری کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ جہیز میں شمار ہوتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ جہیز کا لغوی معنی ٹھیک ہے وہ یہی ہے، لیکن اصطلاح میں عرف میں جہیز کپڑے کو یا سامان کو ہاں وہ نہیں ہے، تو اصل میں معنی جو ہے نا وہ لغوی نہیں ہے یہاں مطلوب، یہاں تو ہے کہ اصطلاح میں اس کو کس طرح کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں اب بندہ صدر پاکستان ہے، تو بندہ کہ صدر کا معنی کیا ہے؟ صدر کا معنی تو سینہ ہوتا ہے، تو یہ کیا معنی ہے؟ صدر کا معنی کیا ہے؟ تو یہ ایک عہدے کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے، لیکن معاشرے میں دیکھا جائے گا صدر کہتے تو یہ نہیں ہے کہ وہاں لغوی معنی لے کے بندہ بیٹھ جائے۔ تو یہ لغوی معنی اس کا کوئی بھی ہو، ہمارے عرف میں جہیز کہتے ہیں اس سامان کو جو بچی گھر سے پورا لے کے اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آتی ہے، اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک عورت بچی جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ سامان نہیں لے کے آتی، صرف کپڑے وغیرہ جو دو چار جو سوٹ ہیں اس نے تیاری کی ہوئی ہے، تیاری کی ہے، تو اس کو سارے برادری قوم یہی کہے گی کہ یہ جہیز نہیں لے کے آئی۔ اگر جہیز لے کے آتی تو وہ اس سے مراد سامان ہوتا نا، یہ کپڑوں کو تو جہیز وہ کہہ ہی نہیں رہے، تو لہذا یہ جہیز میں شمار نہیں ہوتا ہمارے عرف میں۔ تو بعد نے جواز کی یہ دلیل دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز جو ہے وہ دیا تھا، سامان کچھ دیا تھا، کچھ روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سامان کچھ دیا تھا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مار میں ایک اپنی زرہ دی تھی۔ اب وہ زرہ کہاں گئی؟ کہیں تو اس کو بھیجنا ہوگا نا، سیدہ فاطمہ الزہرا پر تو جہاد نہیں ہے کہ وہ جہاد میں پہنتی ہوں گی، یہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کا حق مارو اور اس کو زرہ اپنے گھر لے آئیں، یہ بھی صورت نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے اس جو ہے زرہ کا کوئی نہ کوئی مصرف تو ہوگا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی کو ہی فروخت کر کے سامان مہیا کیا گیا، اگرچہ وہ روایات بعض کتب موجود ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کو خریدا تھا۔ چلو اگر وہ سند کے لحاظ سے ثابت نہ بھی ہوں تو زرہ تو کہیں تو مصرف میں آئی ہے نا، تو زرہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے بعد میں کہ وہ زرہ کہاں گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا سیدنا علی کو سامان دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آگے نبی علیہ السلام یہ بیٹی کو پورے سامان دلوانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام باقی دو بیٹیوں ام کلثوم سیدہ رقیہ کو بھی دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان چونکہ مالدار تھے اس لیے وہاں نہیں دیا۔ تو سیدہ زینب کو کب دیا ہے؟ ابو العاص کب مالدار تھے؟ ان کو تو نہیں دیا نا، تو ان کو ایک ہار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، بچی کو کپڑے دے دیں، گفٹ دے دیں، کوئی چیز بھی دیں، تو اگر باپ کے پاس وسعت طاقت موجود ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پورا سامان گھر کا جہیز کی صورت میں جو ہمارے معاشرے میں ہندوستان پاک و ہند میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ وہ اس کو بچیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد سے ہندو، تو وہ یہ سامان دیتے ہیں اور بچی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوانہ رسم جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور جو اب ہمارے معاشرے میں اب لوگ جہیز دیتے ہیں وہ کب حصہ دیتے ہیں؟ وہ حصہ نہیں دیتے۔
تو یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ حصہ جو ہے اس جہیز کے آڑ میں جو وہ حصہ نہیں دیا جا رہا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے اس وجہ سے. اگر کوئی کہے کہ نہیں وراثت تو الگ دیں اور یہ حصہ جو ہے جہیز الگ دیں، یہ بھی سنت ہے، اگر طاقت ہے تو دیں، تو میں ذرا پوچھتا ہوں کہ ایک بیٹی کو دینا اور اتنا بیٹے کو نہ دینا، یہ بھی زیادتی یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو دے دیا جائے. کیا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ظلم پر فرمایا تھا میں گواہ نہیں بنتا، اپنی ساری دلو بین اولاد کے درمیان انصاف کرو. ایک بیٹی کو آپ 10 لاکھ کا جہیز دے رہے ہیں، دوسرے بیٹے موجود ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں دے رہے، بیٹوں کو نہیں دے رہے، تو بیٹی 10 لاکھ یہ جو لے کے جا رہی ہے بھائیوں سے زیادہ، یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ کہاں ہوگا عدل، کہاں ہوگا انصاف؟ لہذا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا. ہاں گفٹ ہے، گفٹ کی صورت میں بچی ساری زندگی دیتے رہیں آپ. مثلا بچی جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، وہ کہتی ہے کہ مجھے اے سی لے کے دیں، مجھے کوئی گاڑی لے کے دیں، مجھے کوئی چیز لے کے دیں، آپ اس سے کوئی تعاون کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت استطاعت موجود ہے، تو وہ صورت ٹھیک ہے، آپ بچوں کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، جتنا اس کو دیں اتنا بیٹوں کو دیں، جتنا بیٹوں کو دیں اتنا اس کو دیں. زندگی میں تو عدل ہے، انصاف ہے نا، برابر ہے. ہاں برابر. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ادھر آپ نے دے دیا؟ اور اس کی وجہ سے کئی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور آتی ہیں، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بعد میں جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تانا بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نہ لینا. اس کا کوئی حل جو ہے یہ نہیں ہے کہ پورا گھر کا سامان اس کو دے. الرجال قوامون علی النساء کا معنی کیا ہے؟ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، قوام وہ ہے، نگران وہ ہے. سارے برتن، ساری چرپائیاں، سارے بستر، ساری چیزیں، گھر کا پورے استعمال والی چیزیں عورت لے کے جائے گی، بچی لے کے جائے گی. کیوں لے کے جائے؟ جیسے عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے. عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے، وہ حکمار ہوتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو دیا تھا. میں کہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، مجھے تو ایسی سمجھ آتی ہے واللہ عالم کہ وہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں ہی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے، ہجرت کر کے آئے تھے، باپ تو وہیں فوت ہو گئے تھے اور آپ کے دوسرے بھائی وہیں رہ گئے تھے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تھے، وہ شہید ہو گئے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. تو یہ گھر کا سامان ضرورت تھی، وہاں حضرت علی کے پاس نہیں تھا، تو گھر کا سامان آپ نے بنوا دیا، چاہے اپنے پاس سے بنوا دیا، چاہے وہ زرہ بیچ کے بنا دیا، چاہے جس صورت میں بنا دیا. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب یہ سنت ہے تو اس سنت کو صحابہ نے بھی تو اپنانا چاہیے تھا نا. کس صحابی نے دیا اور کس صحابی نے لیا ہے؟ کوئی اور مثال بھی تو بیان کی جائے نا. جب سنت ثابت ہو گیا تو صحابہ تو سنت کو لیتے تھے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان کو تو نہیں دیا اس وجہ سے کہ وہ مالدار تھے. صدیق تو مالدار تھے نا، انہیں سیدہ عائشہ کو تو دینا چاہیے تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو موجود نہیں تھا. وہ چرپائی کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے گھر میں صدیق کو بھر دینا چاہیے تھا جہیز دے کے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق کے پاس پیسے بھی موجود تھے، مالدار بھی تھے، ساری چیزیں موجود تھیں. نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. یہاں بستر بن کے آتے، یہاں تکیے بن کے آتے، یہاں سامان بن کے آتا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لائیں اور صدیق کے پاس باوجود استطاعت کے، طاقت کے، سیدہ حفصہ نہیں لے کے آئیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، نہیں لے کے آئیں. تو جب یہ نہیں لے کے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں ضرورت بھی ہے، برتنوں کی بھی ضرورت ہے، برتن نہیں ہوتے تھے، بستر چرپائیاں نہیں ہوتی تھیں، ضرورت تھی، لیکن یہاں نہیں لے کے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو جو دیا ہے وہ گھر کا سامان ان کے ساتھ تعاون کے طور پر سمجھ لیں، یا ان کے گھر میں نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کچھ چیز بنا کے دے دی ہے. وہ گھر کا ہی معاملہ تھا، اہل بیت کا ہی معاملہ تھا. سیدنا علی رضی اللہ نبی علیہ السلام سیٹ کے کاروبار تجارت نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ وہ تعاون فرما دیا، گھر کا سامان لے کے دے دیا. اس کو جہیز نہیں کہا جائے گا، آگے اس کو چلایا نہیں جائے گا، اور نہ صحابہ کرام نے اس کو لیا ہے اور نہ صحابہ نے بیٹیوں کو دیا ہے، نہ ہی اس میں آج تک وہاں آج بھی رواج موجود نہیں ہے. یہ ہم نے ہندوؤں سے یہ طریقہ لیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس گفٹ کے جو دلائل ہیں اس پر تو تحائف کے جو ہیں اس کو ہم ادھر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحائف دیے جا سکتے ہیں، بچی کو ساری زندگی دیتے رہیں، اس میں کوئی حرج کبات والی بات نہیں ہے، لیکن سارے اولاد کو برابر. جہیز بہرحال یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، دین سے ثابت نہیں ہے.
ہاں اگر ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں داماد آپ کے گھر کا ہے، رشتہ داروں میں ہے، کوئی غریب ہے، آپ اس کو رشتہ دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ اس میں مدد کر دیں، تعاون کر دیں، بچی کو سامان بنا کے دے دیں، بس چلو وہ تو اس کے پاس تعاون نہیں ہوگا تو